تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، آپ 3 دن سے بھوکی ہیں اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی، ابھی ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئے ہیں، آپ بیٹھو، میں ان کو پیس کر روٹی بناتی ہوں اور آپ کو کھلاتی ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چکی پیسی آٹا بنایا اور ان سے روٹی پکا کر اس عورت کو دے دی اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ اس عورت نے کہا کہ آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی اپنے لیے رکھ لیں۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، اے اماں، جس چیز کو صدقہ کر دیا جائے پھر اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ تھی بنت رسول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ وہ دونوں حضرات بھی فاقے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک خوشہ اور ایک بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے گئے۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمہ کو بھجوا دو، وہ کئی دن سے فاقہ سے ہے۔ ناظرین، حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی اپنے شوہر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پریشان نہ کیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کھانے کو مانگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ گھر میں آج تیسرا دن ہے کہ فاقہ ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فاطمہ، تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ مجھے میرے بابا نے بوقت رخصتی نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہ کہا۔ ناظرین، بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اکثر فاقوں میں گزری۔ کئی دن گزر جاتے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا، اور اگر کوئی مانگنے والا کوئی فقیر آ جاتا تو آپ اسے ہرگز خالی ہاتھ نہ بھیجتی۔ گھر میں جو کچھ بھی پڑا ہوتا تو اسے اٹھا کر دے دیتی اور کہتی کہ یہ بیچ کر روٹی کھا لو، اپنا پیٹ بھر لو۔ حضرت ساحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے ان کے گھر گئے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو موجود نہ پایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت کیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ ان کے اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا ہے اور اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غصے ہو کر کہیں چلے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں بھیجا۔ اس شخص نے آ کر بتایا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جگہ پر تشریف لے گئے۔ اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو سے چادر ہٹ گئی تھی اور جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو سے مٹی صاف کرتے جاتے اور فرماتے جاتے، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر لائے اور دونوں میاں
باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں. شکریہ.